آرٹسٹ ہے، یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ایک نجی چینل پہ ایک پروگرام چلتا تھا بیگم نوازش کے نام سے، وہ میزبان آتے تھے، ان کا میک اپ یہ کرتے تھے. ایک میک اپ کا 60 ہزار روپیہ ایک کا ہم لیتے تھے، شوٹ کرتے تھے، شو بزنس کی دنیا میں تھے. جیسا کہ نجی چینل پہ میں نے پروگرام کیا بیگم نوازش علی، تو اس کو کوئی پہچانتا نہیں تھا کہ یہ لڑکا ہے. جب وہ آتے تھے جلدی سے شیو کرتے تھے اور میرے سیلون پہ آنا اور ان کو جب گیٹ اپ دینا، تو ان کو اس پروگرام کی وجہ سے ہمسایہ ملک نے بلایا اور وہاں جا کے انہوں نے پروگرامز کیے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد درانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان. میرے ساتھ ایک ایسے خواجہ سراں موجود ہیں جنہوں نے اپنی گزشتہ زندگی کو ترک کر دیا ہے اور اب یہ اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں. یہ جو خواجہ سراں ہیں ان کو دین کی تبلیغ کرتے ہیں. انہوں نے اپنا پیشہ بھی بدل دیا ہے. پہلے یہ ایک میک اپ آرٹسٹ تھے اور یہ نامی گرامی آرٹسٹ تھے. یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ایک نجی چینل پہ ایک پروگرام چلتا تھا بیگم نوازش کے نام سے، وہ میزبان آتے تھے، ان کا میک اپ یہ کرتے تھے. ان سے ہم بات کرتے ہیں انہوں نے اپنی زندگی کو ترک کیا، اس کے پیچھے کون سے عوامل تھے اور ابھی جو یہ زندگی بسر کر رہے ہیں اسے کس حد تک مطمئن ہے. سر آپ کا ٹائم دینے کا بہت شکریہ. یہ بتائیں، جب آپ بیگم نوازش جو ایک پاپولر پروگرام تھا اپنے ٹائم کا، ان کے جو میزبان تھے ان کا میک اپ کرتے تھے، سب کچھ چھوڑ دیا ہے، آپ کو کیسے محسوس ہوتا ہے؟ ہاں، بہت شکریہ. سب سے پہلے تو کیونکہ میں جتنی خواجہ سرا کمیونٹی کے ساتھ میری اٹیچمنٹ تھی اور میں ان کے میک اپس کرنا ان کے فنکشنز میں، اور میرے پاس سب سے زیادہ اسلام آباد راول پنڈی میں جتنے خواجہ سرا تھے، ہم دو ہی میک اپ آرٹسٹ تھے اسلام آباد میں جن سے لوگ میک اپ کرواتے تھے، اور بہت مہنگے میک اپ آرٹسٹ تھے. یعنی ایک میک اپ کا 60 ہزار روپیہ ایک کا ہم لیتے تھے، شوٹ کرتے تھے، شو بزنس کی دنیا میں تھے. اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی، جب تبلیغ کی طرف راغب ہوئے، جب اللہ نے عقل اور شعور دیا، تو میرا خیال ہے کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ عقل دیتا ہے تو پھر اس کا دماغ بھی کھلتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں جب نہیں پتہ تھا تو بہت بڑے بڑے پروگرام کیے. جیسا کہ نجی چینل پہ میں نے پروگرام کیا بیگم نوازش علی، تو اس کو کوئی پہچانتا نہیں تھا کہ یہ لڑکا ہے. جب وہ آتے تھے جلدی سے شیو کرتے تھے اور میرے سیلون پہ آنا اور ان کو جب گیٹ اپ دینا، تو ان کو اس پروگرام کی وجہ سے ہمسایہ ملک نے بلایا اور وہاں جا کے انہوں نے پروگرامز کیے. یہ پروگرام کی شناخت اس بنا تھا. پروگرام شناخت کے بعد بہت بڑا پروگرام تھا بگ باس، اس کے اندر ان کو بلایا گیا کہ اس کریکٹر کو ہمیں چاہیے. تو وہ وہاں پہ بھی گئے. تو مطلب اس میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کامیابی کے پیچھے آپ کے یہ میک اپ بہت کا ہاتھ تھا. میں سمجھتا ہوں کہ میرے گیٹ اپ کا بہت بڑا ہاتھ تھا، کیونکہ میں نے وہ گیٹ اپ دیا تو وہ عامر لڑکا تھا، عامر سے بیگم نوازش علی بنا. تو وہ بیگم نوازش علی جب وہاں انڈیا گیا تو اس نے بہت اربوں روپے کے، کروڑوں روپے کے حساب سے مطلب زر مبادلہ لایا پاکستان میں. تو پھر اسی طرح جب دین کی طرف نکلے تو حدیث سنی، حدیث کی وجہ سے اللہ نے تبدیل کیا کہ ان کو گیٹ اپ دینا، ان کو عورتوں والا حلیہ دینا گناہ ہے. تو پھر جب یہ چیز سمجھ آئی تو پھر اللہ سے توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی کہ میں نے اب ان کے میک اپ نہیں کرنے. تو ابھی آپ کا ذرائع معاش کیا ہے؟ الحمدللہ میں کنسلٹنسی دیتا ہوں، کاسمیٹک کے اوپر پڑھا رہا ہوں، پورے پاکستان میں پڑھاتا ہوں. اور بہت ساری کمپنیز 15-16 کمپنی ہیں جو مجھے ایز اے لیکچرار، ایز اے پروفیسر لیتی ہیں، اور میں پورے پاکستان میں پڑھاتا ہوں. آپ کے شہر میں بھی پڑھانے کے لیے پھر میں 14 تاریخ کو آ رہا ہوں، اور میری 400 500 1500 1000 کی گیدرنگ میں آگے بیوٹیشین بیٹھی ہوتی ہے. میرا شعبہ بیوٹیشین میں ایز اے کنسلٹنسی ٹیچر کے طور پہ. اس چیز کو جب میں نے چھوڑا تو پھر اللہ سے میں نے کہا تھا یا اللہ کو ایسا سبب پیدا فرما جس میں کام بھی کرتا رہوں اور میں ان چیزوں سے بھی ہٹ جاؤں. تو اللہ نے مجھ سے بہت فضل کیا، میرے پہ بہت کرم کیا. تو میرے بہت سارے ساتھی خواجہ سرا ایسے ہیں، میرے دوست ہیں جن کو میں اپنی فیلڈ میں لایا ہوں. ابھی ان کو بیوٹیشین سکھایا، کسی کو سیلون بنا کے دیا اور کسی کو بوتیک بنا کے دیا. تو اللہ کا شکر ہے کہ اس فیلڈ سے جو باہر نکل رہے ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے حلال رزق اور طیب کما رہے ہیں. آپ یہ بتائیں، جب آپ میک اپ آرٹسٹ تھے، جی جی آپ کی زندگی اور طریقے سے گزر رہی تھی، ابھی آپ کا جو زندگی کا انداز ہے وہ یکسر بدل چکا ہے. آپ کی جو فیملی ہے، آپ کی مسز، آپ کے بچے اس کو زیادہ پسند کر رہے تھے کہ اس میں آپ کو وہ سراہتے ہیں کہ نہیں آپ نے اچھا قدم اٹھایا؟ دیکھیے، میں فیشن کی دنیا میں تھا تو کچھ لوگ تو اس میں اب ہم یہ کہتے تھے، میں تو عالم جہالت کہتا ہوں کہ اس وقت میں عالم جہالت میں تھا کہ ہم ایز اے شو کے اندر جا کے جولریاں پہنی ہوئی ہیں اور سلیف لیس کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور ایسے ایسے گیٹ اپ کیے ہوئے تھے. تو لیکن اب جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہوا ہے، جو حیا اور شرم کا لباس ہے، مرد کا کیسا ہونا چاہیے، عورت کا کیسا ہونا چاہیے، تو یہ خوشی کی بات ہے. اور اب ہر جگہ پہ زیادہ رسپیکٹ ملتی ہے بجائے اس وقت کی گیٹ اپ میں جو رسپیکٹ نہیں تھی. اب ایک ایز اے ٹیچر، ایز اے ٹیوٹر، ایز اے رہبر، ایز اے معلم جو عزت ملتی ہے وہ شاید کبھی بھی نہیں ملتی.
ان ख्वाजा सराओं को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जो इस दुनिया से निकलना चाहते हैं, इस जो जहालत की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जो गुनाहों से भरी हुई है, उससे निकलना चाहते हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं कि आगे हम मुस्तकबिल हम क्या, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? बहुत सारे ख्वाजा असरा के अंदर यही एक एलिमेंट पाया जाता है कि हम करेंगे क्या। तो अल्लाह बहुत बड़े हैं, हमारा तकवा होना चाहिए। अल्लाह ने इतनी दुनिया बनाई हुई, जो जानवर है वो कमाते नहीं हैं, वो खाते हैं, कमा तो नहीं सकते थे, खाते हैं। अल्लाह ने वादा किया है देने का। जो ख्वाजा असरा है, मैं समझता हूँ वो निकलें, दीन में आएँ और आके तबलीग पे भी टाइम लगाएं, और साथ साथ हलाल और तैयब रोज़ी के बहुत सारे काम हैं। यानी कि वो टेलरिंग का काम सीखें, वो टेलर की दुकान पे रात को अच्छे तरीके से कॉस्मेटिक के अंदर आएँ, वो बिज़नेस करें, वो ब्यूटी पार्लर बनाएं, वो जेंट सैलून बनाएं, हम उनको सिखाएंगे। और बहुत सारे ख्वाजा असरा ऐसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी बड़ी बड़ी चोटियाँ थी और उनको काम सिखाया, वो आज सैलून कर रहे हैं, उन्होंने शादियाँ की, उनके बच्चे हुए, और अल्लाह ने उनको उस दलदल वाली ज़िंदगी से निकाला और वो दुनिया में आके दीन के साथ साथ चल रहे हैं। जी नाजरीन, आपने इनकी बातें सुनी। इनका ये कहना है कि अगर इंसान इरादा कर ले मुसम्मम कि उसने गुनाहों की ज़िंदगी से किनारा अख्तियार करना है और अल्लाह की राह पे चलना है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी ख़ुद मदद फरमाते हैं। और बेशक इसमें कोई शक नहीं कि जो एक कदम अल्लाह ताला की जानिब उठाता है, अल्लाह ताला 2 कदम ख़ुद उसकी तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है जिन ख्वाजा सराओं ने इनकी बातें सुनी होंगी वो ज़रूर अपने जो हाल है उस पर गौर करेंगे और मुस्तकबिल की बेहतर प्लानिंग करेंगे। कैमरामैन असद अली की हमरा शहजाद दुरानी, डेली मैदान, पेशावर।